درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. والصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. درود پڑھ دیجئے محمد. پہلے میں اپنے مائک والے بھائی سے درخواست کروں گا بیس کو تقریباً ہٹا دیجئے گا، ویسے ہی ہماری آواز میں کافی بیس ہو چکی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. اعزائے گرامی قدر، غزوات پیغمبر میں کردار حیدر کرار، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ساری ہے. اور جتنی بڑی جنگیں تھیں ہم نے اب تک اس کا ذکر کیا. جنگ بدر کا ذکر ہوا، جنگ احد کا ذکر ہوا، خندق اور خیبر کا ذکر ہوا. کل کی گفتگو میں فتح مکہ کا واقعہ بیان ہوا، اور آج کی گفتگو میں فتح مکہ کے فوراً بعد جو واقعہ پیش آیا اور جو غزوہ پیش آئی ہے جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس غزوہ کے اندر علی مرتضیٰ کے کردار کو پیش کریں. لیکن بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے ٹھیک ہے میدان جنگ میں ہمیشہ ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، باقی وہ تھے جو میدان سے فرار کر گئے، بھاگ گئے، چلے گئے. اچھا، اس کے اندر بھی کبھی کبھار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرار کا لفظ استعمال نہ کریں، جبکہ فرار کا لفظ خود نبی اکرم نے استعمال کیا. تو سنت نبی یہی ہے کہ وہی لفظ استعمال کیا جائے جو رسول خدا استعمال کیا کرتے تھے. تو فرار کر گئے، اور قرآن کریم نے بھی اس جنگ کا ذکر کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ یہ پشت کر کے چلے جانے والے تھے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 25. باقاعدہ اس آیت کے اندر بعض اصحاب کے فرار ہونے کا ذکر ملتا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے. صرف 3 جنگیں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ ہوا ہے. جنگ بدر کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. جنگ احزاب یعنی جنگ خندق، احزاب کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، بلکہ پورا سورہ احزاب کے نام سے موجود ہے، سورہ نمبر 33. اور اسی طریقے سے جو تیسری اور آخری جنگ جس کا نام باقاعدہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ جنگ حنین ہے. لفظ آیا ہے باقاعدہ حنین کا قرآن کریم کے اندر.
اور ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کے اندر کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، پروردگار نے کثیر مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، بدر میں مدد کی، احد میں مدد کی، خندق میں مدد کی، کثیر مواقع میں تمہاری مدد کی، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ اچھا، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مواطن کثیرہ، اس کی بھی تفسیر لکھی گئی ہے کہ کثیرہ سے مراد کیا ہے، کتنی جگہوں پر پروردگار نے مدد کی۔ تو ہمارے 10ویں سرکار حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے جب متوکل نے سوال کیا اپنے درباری مولویوں سے کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مال کثیر نکالوں گا، میں درہم کثیر نکالوں گا، اب میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کتنا نکالوں۔ کثیر میں نے تو کہا تھا کثیر 3 سے بھی پورا ہو سکتا ہے، 300 سے بھی پورا ہو سکتا ہے، تو کثیر کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بادشاہ سلامت ہیں، آپ اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق دیجئے، کثیر کا مطلب بہت کچھ ہے، اتنا دیجئے کہ کہا جائے کہ آپ نے بہت دیا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، کثیر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو قلیل سے زیادہ ہو، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم، 1 2، کثیر کا مطلب ہوتا ہے 3 بھی دے دینا کافی ہے۔ تو ہر ایک نے بات بھی کہی، اپنی دلیل بھی پیش کی، لیکن جب یہ بات 10ویں سرکار تک پہنچی، 10ویں سرکار نے فرمایا ہم ناطق قرآن ہیں تو قرآن سے جواب دیں گے، اور وارث قرآن نے قرآن سے دلیل پیش کی تو اسی آیت کو دلیل بنایا۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، پروردگار کثیر کا لفظ استعمال کر رہا ہے کب؟ فرمایا پروردگار نے تمہاری کثیر موقع پر مدد کی، اور جب تاریخ نے تلاش کیا کہ کتنے موقع پر مدد کی تو وہ 80 جنگیں تھی، 80 مقامات تھے۔ تو چونکہ پروردگار نے کثیر کا لفظ 80 کے لیے استعمال کیا ہے، لہذا تو بھی اگر منت پوری کرنا چاہتا ہے تو کم از کم 80 درہم نکال۔ تو پروردگار نے 80 اور 80 سے زیادہ مقامات پر اے مسلمانوں تمہاری مدد کی ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنَ، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی ہے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، لیکن جنگ حنین میں اور باقی جنگوں میں فرق تھا، باقی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اچھا، جب تعداد کم ہوتی ہے تو انسان خدا سے لو لگاتا ہے، کہتا ہے میرا مسئلہ پروردگار تو ہی حل کر سکتا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، 4 دیواری میں پھنس گیا ہوں، کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ تیری مدد آ جائے۔ لیکن جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، انسان اکثریت میں آ جاتا ہے، زیادہ پیسے والا ہو جاتا ہے، زیادہ دبدبے والا ہو جاتا ہے، پھر پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ پروردگار نے شاہ فرمایا جب تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا تو یاد رکھو میری مدد کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، تمہاری کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اللہ کی عبادت تمہیں فائدہ دے گی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، تو تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، شیئا، کوئی چیز بے نیاز نہیں کر سکتی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جنہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا کثرت کے باوجود بھی شکست کھا گئے۔ میں کہوں گا اے اکثریت میں رہنے والوں سن لو، ہمیں اکثریت کا ڈھونگ نہ رچاؤ، ہمارے اوپر اکثریت کا ڈھوس نہ جماؤ۔ اگر اکثریت بھی اللہ کے بغیر ہوگی پروردگار ان کی نصرت نہیں کرے گا، اور اگر اقلیت بھی اللہ کے ساتھ ہوگی اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور جو لفظ فرار خود قرآن نے استعمال کیا ہے اس پر ہماری گفتگو تھی۔ نبی نے تو عربی میں بیان فرمایا تھا کرارن غیر فرار، ہمارے لفظ واضح ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو لفظ فرار استعمال ہوا ہے وہ کیا لفظ ہے؟ ثم ولیتم مدبرین، پھر تمہاری حالت ایسی ہو گئی کہ جب چاروں طرف سے تم پر حملہ ہوا تو تم پش کر کے بھاگنے والے تھے، پش کر کے بھاگنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرزا سے کسی نے سوال کیا ہے علی آپ جو زرہ پہنتے ہیں وہ آگے کی جانب سے تو ہوتی ہے، پش میں نہیں ہوتی، پش پر زرہ نہیں ہوتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
عربوں میں جب زرہ پہنی جاتی تھی تو ایسا لباس ہوتا تھا جو سامنے سے بھی روکے پیچھے سے بھی روکے. میرا مولانا نے کیا خوبصورت جواب دیا, فرمایا جب میں جنگ میں جاتا ہوں جو مجھے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں کرتا, اور جب میرے مقابلے پر آ جاتا ہے تو میں کبھی پش نہیں کرتا. اب اس جنگ کے اندر جو خود قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے, میں نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کر دی کہ پھر تم نے پش کر دیا. اب دیکھیے گا کہ جیسے ہی اس آیت کو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب جو اب تو دنیا میں نہیں رہے لیکن آپ دیکھیے گا ان کی کلپ موجود ہے, جیسے ہی اس آیت پر پہنچے ایک لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا, کہنے لگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر انہوں نے پش کر لیا دشمن کو اور یہ بھاگ گئے. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کے سب بھاگے, اس لیے آپ سب کو نہیں کہہ سکتے کہ سب بھاگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بالکل قرآن نے اجمعین کا لفظ نہیں کہا ہے کہ سب کے سب بھاگ گئے. ظاہر سی بات ہے حیدر کرار موجود ہیں, بنی ہاشم موجود ہیں, انہوں نے تو پش نہیں دکھائی, لیکن اس لفظ کے ذریعے انہوں نے کسی اور کو بچانے کی کوشش کی ہے, جبکہ سب اعتراف کر چکے ہیں. خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ بھاگنے والا کون تھا. ابو قتادہ کی روایت ہے, وہ سوال کرتے جب ہم بھاگ رہے تھے تو میں نے کسی دوسرے سے پوچھا, بس میں اتنا ہی قریب کر سکتا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے امر اللہ, اللہ کا حکم آ گیا ہے, ہم تو اللہ کے فیصلے کے سامنے مجبور ہیں. کیا کہنے ان کی مجبوری کے ہے, جب کوئی خود سے غلطی ہوتی تھی تو اللہ پر ڈالتے تھے, اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہوتی تو ہمارے اپنے کھاتے میں لیتے تھے. بھائی تم بھاگے ہو کیوں اللہ کے اوپر ڈالتے ہو؟ اور یہی ہمیں پھر نظریہ نظر آیا ہے کربلا کے اندر بھی. کربلا میں نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا, اور جب یہ اسیران کربلا کا کاروان کوفہ بھی پہنچا, شام بھی پہنچا, ابن زیاد ملعون نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا, یزید ملعون نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا, کہنے لگے حسین کو تو خدا نے مار دیا, اہل بیت کے گھرانے کو خدا نے مار دیا. تو اس وقت شہزادی زینب کبریٰ نے بیان فرمایا, مولانا سید سجاد نے بیان فرمایا, یہ نہ کہے کہ خدا نے حسین کو مار دیا, یہ کہے کہ کچھ ظالم ایسے تھے کہ جنہوں نے حسین کا خون کر دیا. جب خود غلطی کرتے ہو تو اللہ پہ ڈالتے ہو. امر اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس لیے ہم بھی بھاگ گئے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر اجمعین کا لفظ نہیں ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب فرار کرنے والے تھے. توجہ رکھیے گا, میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. یقیناً اس آیت میں اجمعین کا لفظ نہیں ہے کہ سب کے سب پش دکھانے والے اور بھاگنے والے تھے, لیکن مجھے اس آیت کے اندر بھی تو اجمعین دکھاؤ کہ جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ کچھ صحابیوں سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. جب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے اندر اجمعین کا لفظ نہیں ہے تو تم نے کیسے جرأت کر لی کہ اجمعین کے لفظ کو اپنی مرضی سے اضافہ کر دو؟ جب اس آیت کے اندر اجمعین کے لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے تو اس آیت کے اندر بھی اپنی مرضی سے اجمعین کے لفظ سے اضافہ نہیں کر سکتے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو جو بعض چلے جانے والے تھے, بھاگنے والے تھے, اب عجیب منطق دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو بچایا گیا. ابن تیمیہ وہ یہ لکھتا ہے کہ بھائی جو بعض سامنے آتے تھے کفار کے لیکن نہیں مارتے تھے کسی کو, تو وہ بھی ان کے ایک جہاد کا طریقہ تھا, وہ ان کے جہاد کا ایک سٹائل تھا. کیا بات ہے ماشاءاللہ, یہ بھی ایک جہاد کا طریقہ ہوتا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. میدان جنگ میں انسان جائے اور کسی پر تلوار نہ چلائے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے کہ طریقہ یہ ہے کہ جہاد دو طریقوں سے ہوتا ہے, ایک تلوار سے جہاد ہوتا ہے. اچھا ایک اس سے ہم قافیہ رف لفظ بھی ہے لیکن میں وہ استعمال نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ ایک تلوار سے جہاد ہوتا ہے, ایک دعا سے جہاد ہوتا ہے. یہ جاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے, یہ تیر نہیں چلاتے, نیزہ نہیں مارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا جہاد پر جا کر, کہ جہاد کرتے تھے کفار کے مقابلے میں کہ ان کو بد دعا دیتے تھے. سبحان اللہ, کیا کہنے ان کے بد دعا کے.
میں کہوں گا اگر بد دعا ہی دے کر کفار کو مارنا ہے تو آپ میدان میں آتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کی بد دعا مدینے سے بھی لگ سکتی ہے، آپ وہیں پر تشریف رکھیں، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے، مصلی عبادت پر بیٹھے، آتے کیوں ہیں میدان جنگ میں؟ اور پھر کمال ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ رسول آئے ہیں تو رسول کی دعا کافی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ رسول آئے ہیں تو رسول نے اگر خدا سے کلام کر دیا کافی ہے، نہیں، یہ آئے ہیں دعا کرنے کے لیے، جیسے رسول کی دعا قبول نہیں ہوگی ان کی دعا قبول ہوگی۔ کیا بات ہے؟ اگر ایسا ہی فارمولا بنایا ہے تو آج ہم نے بھی فارمولا بنا لیا۔ زکوٰۃ دینے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک مال سے زکوٰۃ دیا جاتا ہے، ایک دعا سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جو ہم پر زکوٰۃ پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ہم مال ہی پر زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ جواب دے دیں کہ بھئی زکوٰۃ کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے، جہاد دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تلوار سے ہوتا ہے، ایک دعا سے ہوتا ہے، تو زکوٰۃ بھی دو طریقوں سے ہوتی ہوگی، کچھ چندے کے ذریعے ہوتی ہے، کچھ دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے، ایسے بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ تو کیسے کیسے طریقے سے بچانے کی کوشش کی ہے ان کو۔ اور پھر بعض نے ایک اور توجیہ بھی لکھی، بعض نے توجیہ لکھی کہ دیکھو یہ نبی کے زمانے میں نہیں لڑا کرتے تھے، کیونکہ یہ بعد والی جنگوں کا انتظار کر رہے تھے جو بڑی جنگیں ہیں، اور یہ کس جنگ کے اندر سامنے آئے؟ جنگ جمل میں سامنے آئے، جنگ صفین میں سامنے آئے۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا اس جنگ میں علی کے مقابلے میں جو آیا ہے وہ غلطی پر ہے، وہ باطل پر۔ کہیں گے نہیں نہیں باطل پر نہیں ہے، انہوں نے بہت سوچا تھا، سمجھا تھا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ علی کے مقابلے میں جنگ ہونی چاہیے، اور یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اچھا چلے مان لیا اجتہاد تھا، اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اجتہاد کرنے پر انہیں عذاب ملے گا بلکہ ثواب ملے گا۔ کس بات کا ثواب؟ کہ اس بات کا ثواب کہ اگر کوئی مفتی کوشش کرتا ہے کسی مسئلہ شرعی کو حاصل کرنے میں اور غلط مسئلے تک پہنچ جاتا ہے تو جو کوشش کی ہوتی ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ واہ بھائی واہ! اجتہاد کرو، غلط نتیجے پر پہنچو اور ثواب بھی حاصل کرو، اور اگر کوئی صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو 2 اجر و ثواب ملتے ہیں، ایک کوشش کرنے کا، ایک صحیح نتیجے پر پہنچنے کا۔ سب سے پہلا فقرہ تو میں اپنی طرف سے پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ مرزا غالب کا جو شعر ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی ایسے لوگوں کو کیا خوبصورت جواب دیا ہے، لیکن پہلے حقیقت کا جواب سنتے جائیے۔ اگر واقعاً مفتی اجتہاد کرے تو اجتہاد ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن اور حدیث کی 4 دیواری کے اندر رہ کر اجتہاد ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، تو متفقن علیہ روایت ہے، علی کے مقابلے میں جو آیا، یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، اے علی تیری جنگ تیری نہیں میری جنگ ہے، تیری سلو نہیں میری سلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی جنگ میں علی کے مقابلے پر آیا ہو، وہ علی کے مقابلے پر نہیں نبی کے مقابلے پر آیا۔ اس 4 دیواری کے اندر رہ کر ہی اجتہاد ہوتا ہے، کئی دنیا کی دوسری کتابوں سے اجتہاد نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے بھی کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امت اپنے ولی کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ یہ کیسا اجتہاد ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، جو حدیث کے بھی خلاف ہے؟ اس لیے ہم اس اجتہاد کو مانتے نہیں ہیں۔ اجتہاد اس چیز میں ہوتا ہے جس کا حکم بظاہر قرآن اور حدیث میں نہ مل سکے۔ مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ حلال ہوگا یہ حرام ہوگا، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ ایک دوسرے کو بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ تو وہ مسئلے جو جدید ہیں جس کا قرآن و حدیث میں بظاہر ذکر نہیں ہے، اس میں اجتہاد ہوگا، اور اگر صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے تو 2 اجر، اگر خطا ہو تو 1 اجر۔ لیکن جس کا مسئلہ صراحت سے قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہو
کہ علی سے جنگ کرنے والا علی سے نہیں نبی سے جنگ کرنے والا ہے. نبی نے یہ بھی فرمایا تھا انا حرب لمن حاربک، اے علی جو تجھ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تجھ سے آ کر سلو کرے گا میں اس سے سلو کروں گا. تو یہ مسئلہ صراحت سے موجود ہے. لیکن مرزا غالب نے فرمایا یہ اجتہاد بھی عجب ہے کہ ایک دشمن دی، یہ اجتہاد بھی عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، توجہ، علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، غلطیوں پر پردہ پوشی ڈالنے کے لیے بعض لوگوں نے کام کیا، اور یاد رکھیے گا یہ فارمولا ہر قوم کی زبان کے اندر موجود ہے، خود قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. فارمولا کیا ہے؟ فارسی زبان میں مقولہ استعمال ہوتا ہے عذر بدتر از گناہ. پہلے گناہ کرتے ہو، اس کے بعد اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، نہیں میں نے ٹھیک کیا تھا، جو میں نے کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا. یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور ہمارے امام معصوم نے شاہ فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے زیادہ بدتر ہوتی. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر سے گناہ کرنا، یہ گناہ سے پہلے والے گناہ سے زیادہ بدتر ہے. گناہ کے بعد فخر کرنا اور مزید متکبر ہو جانا، یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہے. اور ایک اس کے اندر وجہ یہ بیان کی ہے اور صورت یہ بیان کی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو توجیہ کرنا کہ نہیں میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے تو بڑا ثواب کا کام کیا تھا، میں نے تو بڑا نیک کام کیا تھا. یہ گناہ سے زیادہ بدتر کام ہے. اور یہی چیز شیطان کے اندر موجود تھی. دیکھیں شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ صرف تجھے سجدہ کروں. ارے وہی خدا کہہ رہا ہے شیطان تو آدم کو سجدہ کر، خدا کی بات نہیں مانے گا، کہے گا نہیں میری مرضی ہے میں صرف تجھے ہی سجدہ کروں گا. تو گناہ کے بعد اپنے گناہ کو توجیہ کرنا یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. اب آئیے جنگ حنین پر. فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا. 14 سے 15 دن کے بعد، یعنی کچھ 15 سے 20 دن کا فاصلہ ہے. پیغمبر نے محسوس کیا کہ مکے والوں کو خوف ہو رہا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے قریب ہی شہر طائف پڑتا ہے. یہ سارا شہر ایسا ہے جو کفار کا شہر ہے. اگر ہم مسلمان ہو گئے، آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مدینے چلے گئے تو یہ طائف والے ہم پر حملہ کریں گے اور یہ ہمیں مسلمان ہونے کے جرم میں مار ڈالیں گے. اس لیے ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، ہم سب ساتھ مل کر طائف پر حملہ کرتے ہیں. اگر طائف نے اسلام قبول کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، جیسے ہم نے اسلام قبول کیا، اور اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو ہم ان کا ٹھیک انداز میں مقابلہ کریں گے. طائف والے بھی تیار بیٹھے تھے کہ وہ محمد جو مکہ سے اٹھا تھا، مدینہ میں پہنچ کر اسے ریاست قائم کر لی، پھر مکہ کے آنے کے بعد اس کے اوپر بھی کنٹرول کر لیا، اب لگتا ہے یہ ہمارے شہر کی طرف بھی آئے گا. اس لیے طائف کے جنگجو بھی باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ ہم بھی مقابلہ کریں گے. اور ان کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے ویسے بظاہر زیادہ تھی. ان کی تعداد 20,000 کی تھی، مسلمانوں کی تعداد 12,000 کی تھی. لیکن 12,000 والوں نے کہا ہم تو جب 313 تھے تب بھی جیت گئے تھے، ابھی تو ہماری تعداد 12,000 میں ہو گئی ہے، ہم کیسے ہاریں گے. اور یہ جملہ کس نے کہا؟ تاریخ میں جملہ بھی سب تھے، یہ کس نے کہا؟ کوئی پہلا تھا کہ جس نے پہلی مرتبہ یہ جملہ کہا. اور پیغمبر نے منع فرمایا، فرمایا خبردار اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرنا، ذات واجب الوجود پر بھروسہ کرنا. تم کم بھی ہوگی، اگر پروردگار پر ایمان ہے تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور ہمیں یہ ہر میدان کے اندر نظر آتا ہے، اللہ والے ہو نہیں سکتا کہ ان کا نام مٹایا جائے. اب یہ جب مقابلہ کرنے کے لیے گئی،
پہلے بہت سکون اطمینان کے ساتھ سارے مسلمان چلتے ہوئے جا رہے تھے طائف کی طرف. رات کا وقت تھا, سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہمیں آرام کی جگہ مل جائے گی, لیکن رات کے وقت ہی دو پہاڑیوں کے درمیان جب یہ لشکر پہنچا تو طائف کے جنگجو پہلے سے تیار بیٹھے تھے. انہوں نے حملہ کر دیا رات ہی کے وقت, اور ابھی جو آرام کے لیے آئے تھے ان پہ حملہ ہوا, پش پھیر کر بھاگنے لگے. 12,000 کا لشکر تھا. کتنے ہزار بھاگے؟ 1,000 بھاگ گئے, 2,000 بھاگ گئے, 3,000 بھاگ گئے, کتنے ہزار بھاگے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 12,000 کے لشکر میں سے 11,500 بھاگ گئے. اب آپ شیعوں کو برا نہ کہیں, دیکھیے کہ شیعہ کس نظریے کو بیان کرتے ہیں, شیعہ کس تاریخ کو بیان کرتے ہیں. ہم تاریخ کو اپنے مرضی سے بدل نہیں سکتے, جو تاریخ میں موجود ہے اسی کو ماننا پڑتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حیدر کرار جیسا کوئی نہیں, بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں, یہ 300-400 کے افراد بھی نہیں تھے کہ جو باقی رہ گئے تھے, بلکہ 300-400 بھی بعد میں آنے والے مورخین نے ایک زیرو کا اضافہ کیا ہے, ورنہ جو پرانی کتابیں ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ صرف 30 یا 40 افراد پیغمبر کے ساتھ, یعنی 12 کے 12,000 بھاگ گئے. مجھے کہنے دیجئے, جب نبی کی موجودگی میں نبی کو چھوڑ کر سب بھاگ جاتے ہیں, تو جب نبی پردہ فرما جائے اور سب بدل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات؟ مل کے درود پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد پر. اور جس جنگ میں جو ایک نہیں بھاگا وہ اس جنگ میں بھی کھڑا رہا. علی مرتضیٰ جنگ میں بھی ڈٹے رہے. اور یہ روایت کہتی ہے کہ جو 30-40 افراد تھے وہ سب کے سب بھی بنی ہاشم سے تھے. بنی ہاشم والوں نے ساتھ, علی مرتضیٰ بھی موجود تھے, جناب عباس بھی موجود تھے جو مکہ میں بظاہر اب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, گرچہ وہ پہلے بھی مدد کرتے رہے اسلام کی, لیکن عباس بھی نہیں بھاگے, عبداللہ بن عباس بھی نہیں بھاگے, مولا علی بھی نہیں بھاگے. جو بنی ہاشم کے افراد تھے وہ کھڑے رہے. گویا آج تاریخ نے دیکھ لیا کہ یہ دین مصطفیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں, یہ حسب و نسب مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں. جو نسب میں جتنا قریب تھا وہ رک گیا, جو نسب میں جتنا دور تھا وہ بھاگ گیا. اور اس سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا جو رشتہ داریاں جوڑنے والے تھے وہ بھی کتنے قریب کے رشتہ دار تھے, یہ بھی پتہ چل گیا. اور سب کے سب چلے گئے, لیکن اس کے باوجود پیغمبر اپنے مقام سے نہیں ہٹے, اور پیغمبر نے اسی جنگ کے اندر کنکریاں اپنے ہاتھوں میں لی اور قبیلہ ثقیف اور قبیلہ اطفان کی طرف پھینکی. یہ وہی لوگ کہ جو آئے تھے طائف سے مقابلے کے لیے, ان کی طرف پھینکی تو قرآن نے آیت نازل کی, ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو کنکریاں تو نے پھینکی ہے وہ تو نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی ہے. میں کہوں گا اللہ اگر رسول کے ہاتھوں پہ کنکریاں پھینکتا ہوا دیکھ لے تو اللہ کہتا ہے اس نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے اگر نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھ لے تو کہنے دیجئے یہ نبی نے علی کو ولی نہیں بنایا, اللہ ہے کہ جس نے علی کو ولی بنایا ہے. اور ابھی کنکریاں پھینکی, فرمانے لگے, اپنا تعارف کروانے لگے, انا نبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ سچی بات ہے, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میں کہوں گا کیا مزاج ملتا ہے علی کا نبی کے ساتھ. جب علی میدان میں آئے کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, نبی میدان میں آتے فرماتے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. گویا دونوں نے بتا دیا جو مزاج نبی ہے وہی مزاج علی ہے, جو مزاج علی ہے وہی مزاج نبی ہے. اور جس طرح علی کا باپ ابو طالب سب سے بڑا مسلمان تھا, اسی طریقے سے نبی کا دادا عبد المطلب سب سے بڑا مسلمان تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کروں.
اگر کوئی مسلمان ہو کسی ہندو سے اس کی بحث ہو جائے، جو مسلمان ہے اس کا باپ پہلے ہندو رہا ہو، جس ہندو سے بحث ہوئی ہے اس ہندو کو مارنے کے لیے آگے پہنچے اور مارتے مارتے کہے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا باپ ہندو تھا، کوئی یہ معقول بات ہے کہ ہندو کے مقابلے پر آئے ہو کہہ رہے ہو کہ میرا باپ بھی ہندو تھا؟ اگر تمہارا باپ ہندو ہو تو کبھی ہندو کے سامنے آ کر نہیں کہتے کہ میرا باپ بھی ہندو تھا اس لیے میں تجھے مار رہا ہوں. یہ بتایا جاتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، میرا باپ بھی مسلمان تھا، اس لیے ہم ہندو کے مقابلے پر آئے ہیں. مجھے کہنے دیجئے ابھی کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے. اگر نعوذ باللہ علی کے باپ یا نبی کے باپ دائرہ اسلام کے اندر موجود نہ ہوتے تو کبھی کفار کے سامنے نہیں کہا جاتا میں اس کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو پہلے بھی کفار کا دشمن تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو پہلے بھی کفار کے مقابلے پر آیا کرتا تھا، وہ بھی کافروں کا دشمن تھا، میں بھی کافروں کا دشمن ہوں. خود یہ تعارف بتا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ کافروں کے مقابلے پر جایا کرتے تھے. تو جنگ ہوئی، جنگ میں نبی اکرم ٹھہر گئے، جو اطراف کے لوگ تھے وہ باقی رہے، حیدر کرار کھڑے رہے. جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس جنگ میں کوئی آخر تک کھڑا نہیں رہا نبی کے سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور یہ حاکم مستدرک کی روایت ہے، صحیح ترین روایات سے میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. صرف علی ابن ابی طالب کھڑے رہے، اور جب مقابلہ علی نے کرتے کرتے ساری جنگ سنبھال لی تو پھر بھاگا ہوا لشکر بھی ساتھ آ گیا. انہوں نے بھی پیچھا کیا پھر کفار کا، اور پھر پیچھا کرتے کرتے ان کو شہر طائف تک لے کر گئے، اور یہ سارے کفار شہر طائف میں جا کر چھپ گئے. جیسے یہودی قلعہ خیبر میں جا کر چھپ گئے تھے، اسی طریقے سے یہ کفار بھی طائف کے اندر جا کر چھپ گئے. انہوں نے اپنے پاس 1 سال تک کا غلہ پہلے سے ذخیرہ رکھا تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن پیغمبر نے بھی نہیں چھوڑا، محاصرہ کر کے رکھا. جب محاصرہ کر کے رکھا کوئی کافر مسلمان نہ ہوا، لیکن پیغمبر نے ایک خوبصورت سی اسٹریٹجی استعمال کی. ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جو اس شہر کے اندر اگر غلام بھی ہوگا مسلمان ہو جائے گا تو ہم اس کو پناہ دیں گے. پیغمبر کا یہ اعلان کرنا تھا کہ اس شہر کے اندر جتنے غلام تھے پے در پے مسلمان ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی. کفار گھبرا گئے، اب ہمارے کیا ہوگا؟ آہستہ سے جتنے ہمارے غلام خادم تھے وہ جاتے جا رہے ہیں، لشکر اسلام میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ پیغمبر نے پھر ان کا محاصرہ چھوڑ دیا، مدینہ تشریف لے آئے. ان کو کہا کہ اب اگر تم نے دوبارہ سے ہمارے خلاف لشکر کشی کی تو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، پیغمبر کی اس معافی کی وجہ سے پورا شہر طائف بھی مسلمان ہو گیا. اس پر بھی درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا. نہیں چاہتے تھے کہ بلا وجہ کسی کو مارا جائے. محاصرے سے، معافی سے اگر بات ختم ہو جاتی ہے تو پیغمبر نے اس طریقے سے بات ختم کر دی. لیکن عزیزو، قرآن کی ایک آیت آئی، بس اس آیت کا میں ترجمہ پیش کروں گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ 2 مسلمان برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. پہلے والے پہلے ہیں، بعد والے بعد ہیں. اور قرآن نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون. جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں وہ قیامت کے میدان میں بھی سبقت اختیار کرنے والے ہوں گے. ان کا کیا ہی کہنا ہوگا. مجھے بتائیے اسلام لانے میں سب سے زیادہ پہل کس نے لی؟ کس نے اپنے ایمان کا، کس نے اپنے اسلام کا سب سے پہلے اظہار کیا؟ سب جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والے علی ابن ابی طالب تھے. علی ابن ابی طالب سبقت اختیار کرنے والے تھے. اب نبی کی حدیث سنیے گا، جو اس دنیا میں سبقت کرتا ہے اس دنیا میں بھی اس کو سبقت حاصل ہوگی. نبی نے فرمایا جب قیامت کا میدان آئے گا میرا پرچم جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ میری امت کے آگے آگے چل رہا ہوگا، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا.
میں بعد میں داخل ہوں گا وہ پہلے داخل ہوگا. سوال کیا یا رسول اللہ پھر وہ علمدار کون ہوگا جو آپ کے لشکر کو لے کر جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا دنیا میں جس نے سبقت کی تھی آخرت میں بھی اس کو سبقت ملے گی. دنیا میں علی ابن ابی طالب نے سبقت کی تھی، آخرت میں بھی حمد کا پرچم علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور عزیزوں کل کی گفتگو میں انشاءاللہ جنگ تبوک پر بات ہوگی، اور اس کے بعد اگر موقع ہوا تو غدیر پر، اور انشاءاللہ پھر ہمارا موضوع پائے تکمیل تو پہنچے گا. غدیر تک پہنچنے سے پہلے ایک اور فقرہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے جب مکہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا تو کچھ دنوں کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر گئے تھے. توجہ رکھیے گا، پیغمبر نے حنین کے لیے مدینہ چھوڑا لیکن کچھ دنوں کے لیے چھوڑا تھا، تب بھی اپنا جانشین مدینہ میں بنا کر گئے تھے. کمال تو یہ ہو گیا کہ جب شروع کی جنگ بدر میں بھی ایک دن کے لیے بھی مدینہ چھوڑا تھا تو اپنا جانشین مدینہ میں بنایا تھا. احد کے لیے چھوڑا، مدینہ میں اپنا جانشین بنایا. خیبر کے لیے چھوڑا، مدینہ میں اپنا جانشین بنایا. صلح حدیبیہ کے لیے چھوڑا، مدینہ میں اپنا جانشین بنایا. چاہے ایک دن کے لیے بھی مدینہ چھوڑتے تھے تو جانشین بنا کر چھوڑتے. اور اس کی تفصیل بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس کو جانشین بنایا. ظاہر سی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب تو خود بدر کے اندر نبی کے ساتھ تھے، تو علی کو تو جانشین نہیں بنا سکتے، کسی ایسے کو بنائیں گے کہ جو مدینہ میں رک سکے. تو سلمان فارسی بھی پیغمبر کے ساتھ تھے. جنگوں کے اندر سلمان فارسی بھی موجود ہیں، ابو ذر غفاری بھی موجود ہیں، مقداد بھی موجود ہیں، علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں، حمزہ بھی موجود ہیں. لہٰذا ان میں سے تو کسی کو نہیں بنا سکتے. لیکن تاریخ نے نام حتیٰ بیان کیے ہیں، اور آج جا کر آپ سرچ کیجئے گا، جب پیغمبر مدینہ کو چھوڑتے تھے ایک دن کے لیے بھی چھوڑتے تو جانشین بناتے. اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ اکثر جناب عبداللہ بن ابن مختوم کو پیغمبر نے جانشین بنایا. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن ابن مختوم وہ تھے کہ جو کم بینا ہو گئے تھے، نظر ان کو بہت کم آتا تھا، روشن دل تھے، بہت کم دکھائی دیتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں پر جہاد ساقط ہوتا ہے، جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، کسی عذر کے اندر مبتلا ہو، اس کے اوپر جہاد ساقط ہو جاتا ہے. تو ان کو دکھائی کم دیتا تھا، اس لیے میدان میں نہیں آ سکتے تھے، مدینہ میں رکتے تھے. اور یہ اتنے زیادہ پکے مومن اور متقی تھے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھار بلال جب آذان دینے میں دیر کرتے تھے تو عبداللہ بن ابن مختوم آذان دے دیا کرتے تھے. اور پیغمبر نے باقاعدہ فرمایا تھا یا بلال آذان دے گا یا عبداللہ آذان دیں گے، جو بھی ان میں سے پہلے آ جائے وہ آذان دے گا، اور جو آذان دے دے پھر وہ انتظار کرے گا دوسرے کا، وہ آ کر اقامت دے. یہ پیغمبر نے طریقہ رائج کیا تھا. تو اتنے متقی، اتنے پرہیزگار کہ باقاعدہ آ کر اذان دیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ یہ پیغمبر کے وفادار تھے. اور وفاداری ان کی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن ابن مختوم حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے کزن ہوتے تھے. درود پڑھ دیجیے نا محمد وآل محمد. جناب خدیجہ طاہرہ کے ماموزاد بھائی تھے. تو جناب خدیجہ طاہرہ محسنہ اسلام، ان کے خاندان سے تعلق تھا، اس لیے پورا اعتبار تھا. یہ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن مدینہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے، اس لیے مدینہ میں ان کو معین کیا گیا. ایک دن کی بات بھی ہوتی تھی تب بھی عبداللہ بن مختوم. بعض کتابوں کے اندر دیگر افراد کے بھی نام ملتے ہیں. بعض جگہوں کے اندر جیسے جنگ خیبر کے اندر کسی اور کو معین کیا گیا، جیسے نمائلہ کو معین کیا گیا، اوکاس کو معین کیا گیا، بعض دیگر افراد کو بھی معین کیا گیا. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں اتنا تو طے ہو گیا، نبی ایک دن کے لیے بھی امت کو چھوڑیں تو کسی کو جانشین بنا کر جاتے ہیں. نبی ایک دن کے لیے بھی امت کو چھوڑے اپنا نائب بنا کر جانتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے امت کو ایسے چھوڑ دیا
امت گمراہی کا شکار ہو جائے گی، امت بھٹک جائے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب ایک دن کے لیے بھی آپ نے چھوڑا تو اپنا جانشین بنایا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بغیر جانشین بنائے چلے جائیں؟ پیغمبر فرمائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، میں بغیر جانشین کے دنیا چھوڑ دوں، تم غدیر خم میں دیکھنا میں اپنا جانشین بناؤں گا۔ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پیغمبر کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی امت کو گمراہی کے لیے نہیں چھوڑ کر گئے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے عام انسان بھی کبھی دکان نہیں چھوڑتا جب تک کہ اپنے قابل اعتماد شخص کو اپنی دکان پر نہ بٹھائے۔ پیغمبر کی اتنی بڑی ریاست حکومت موجود ہے، بغیر کسی خلیفہ کے چلے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، بات یہی ہے کہ علی نے چونکہ دشمنوں کو جنگوں کے اندر مارا تھا، اس لیے جب یہ بظاہر مسلمان بھی ہو گئے تب بھی ان کے دل کے اندر بغض علی موجود تھا، اس لیے علی کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا، کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیوار و در پہ آج، جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غدیر کا، جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غدیر کا۔ بس عزیزو، یہ غدیر کا بغض تھا جو اولاد رسول کو کربلا تک لے آیا، کربلا تک لے آیا۔ کربلا میں سارا خاندان رسول جمع ہے، پیغمبر کے بیٹے بھی ہیں، پیغمبر کے نواسے بھی ہیں، پیغمبر کی نواسیاں بھی ہیں، آل رسول میں سے ہر ایک موجود ہے۔ جس طریقے سے پنجتن پاک کی شبیہ ہمیں نظر آتی ہے کربلا میں، ایسی شبیہ ہمیں دوبارہ نظر نہیں آتی۔ کربلا میں رسول کی شبیہ حسین ہے، رسول کی شبیہ حسین ہے، اور حسین کی شبیہ علی اکبر ہے۔ یا میں جملوں کو تبدیل کر دوں، رسول کی شبیہ علی اکبر ہے اور حسین بذات خود موجود ہے۔ علی کی شبیہ کون ہے؟ علی کی شکل میں عباس موجود ہے، عباس علی کا نمائندہ ہے۔ فاطمہ کا نمائندہ کون ہے؟ حضرت زہرا کا نمائندہ ثانی زہرا زینب بنت علی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کا نمائندہ کون ہے؟ آج اسی کا ماتم کرنا ہے۔ حسن مجتبیٰ کا نمائندہ کربلا میں کون ہے؟ قاسم نے اپنے لاش کو پامال کر کے بتایا، میں اپنے بابا کا نمائندہ کربلا میں۔ ہائے قاسم، نام ہی تیرا قاسم تھا تو لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، نام ہی تیرا کتنا خوبصورت قاسم تھا۔ جب حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہوگی، 3 سے 4 برس کے تھے جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کے بازو میں ایک بازو بند باندھا تھا، کہا تھا بیٹا تجھے یاد رہے تو تجھے یاد رہے، ورنہ میں تیری ماں کو کہتا ہوا جا رہا ہوں جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے نا اس بازو بند کو کھولنا، اس مصیبت کا علاج اس تعویذ میں لکھا ہوگا۔ بس یہ بات ذہنوں میں بٹھا لی، کوئی مصیبت نہیں آئی، یہاں تک کہ کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا میں کیا دیکھا؟ چاروں طرف سے حسین ابن علی کو فوج اشقیہ نے نرغے میں لے لیا ہے، اس سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ مگر جب تک حملہ نہیں ہوا تھا قاسم نے بازو بند نہیں کھولا۔ شب عاشور آ گئی، مولا صاحب سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے کل جنگ کا دن ہوگا، جو ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے ابھی چلا جائے، کل مال غنیمت نہیں ملنے والا، جو جا کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے بھاگ جائے، مگر کوئی جانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ آقا نے چراغ کو گل کیا، کہا اب تم تاریکی میں اگر سہارا بنا کر جانا چاہو چلے جاؤ، چراغ گل ہے مگر ان کے ضمیروں کے چراغ روشن ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ چراغ کو جب دوبارہ روشن کیا گیا، پوچھا گیا تم مجھے چھوڑ کر جاتے کیوں نہیں؟ یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں،
سنیں گے کسی نے آگے بڑھ کر کیا جواب دیا. کہنے لگے آقا حسین ہمیں معلوم ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہم تیرے محتاج ہیں. ہمیں تو اپنے گھر سے بہتر گھر بتا, اپنے در سے بہتر در بتا, ہم اس گھر کی نوکری کرنا شروع کریں. تیرے بہتر سے, تیرے دنیا میں بھی تجھ سے بہتر کوئی گھر موجود نہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر کو چھوڑ کر چلے جائے. کسی نے آگے بڑھ کر کہا ہے حسین آپ ہم سے ایک جان بچانے کی بات کرتے ہیں, خدا اگر ہمیں 70 مرتبہ پیدا کرتا, 70 مرتبہ اس امتحان میں مبتلا کرتا, 70 مرتبہ اپنی جانوں کا نذرانہ تیری خدمت میں پیش کرتا. اور لگتا یہ ہے کہ یہ جواب حبیب نے دیا ہوگا, فرمایا ہوگا اے حسین میں تو تجھے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں, مگر اگر قیامت کے دن تیرے نانا رسول خدا نے مجھ سے سوال کر لیا اے میرے صحابی حبیب تو نے بھی حسین کو چھوڑ دیا, تو نے بھی حسین کو چھوڑ دیا, میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. قیامت کا جواب تو بتا دے, میں جانے کے لیے تیار ہوں. بس عزاداروں میں منزل مختصر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ شب عاشور حضرت قاسم نے آ کر اپنے چچا سے سوال کیا, چچا جان یہ بتائیے کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے؟ آقا نے فرمایا یا بنیا کیف الموت عندک, بیٹا یہ بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ خدا کی قسم یہ خاندان بنی ہاشم ہی کا چشم چراغ بتا سکتا تھا مجھے موت کیسی لگتی ہے. فرمانے لگے امی احلی من العسل, چچا جان جو موت تیرے راستے میں آ جائے وہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. میں کہوں گا جیسا قاسم نے فرمایا تھا اپنی بات کی لاج بھی رکھی, جب تک بدن کے ایک ایک حصے کو معاف نہ آئے قاسم کو سکون نہ ملا. عزاداروں صبح عاشور آ گئی, اصحاب قربان ہوئے, انصار قربان ہوئے, خانوادہ بنی ہاشم کی باری آئی. حضرت علی اکبر بھی بعض روایات کے مطابق قربان ہو گئے, اور اس کے فوراً بعد حضرت قاسم کھڑے ہوئے کہنے لگے چچا جان کل ہی تو آپ نے فرمایا تھا شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہے, مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. آقا نے منع فرمایا, یہاں منع کا سننا تھا. ایک مرتبہ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آئے, اپنی مادر گرامی کی خیمے میں آ کر بیٹھ گئے. ماں نے قاسم کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا جب تیرے بابا کا وقت آخر تھا ایک تعویذ تیرے ہاتھ میں باندھا تھا, فرمایا تھا جب بہت بڑی مصیبت آئے اس تعویذ کو کھولنا, مصیبت کا علاج اس میں موجود ہوگا. بیٹا قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ جو قاسم نے تعویذ کھولا تو لکھا تھا بیٹا قاسم میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا, میرے جانب سے اپنے آقا حسین پر جان قربان کر دینا. قاسم خوشی خوشی ایک مرتبہ مقتل کی طرف آئے, کہنے لگے آقا اب تو میں اس کی تحریر لے کر آیا ہوں جو آپ کا بھی امام ہے. آقا حضرت کی جو تحریر پڑھی مولا امام حسین نے اپنی آنکھوں سے لگایا ہوگا. فرمایا قاسم اب میں تجھے روک نہیں سکتا. قاسم مقتل کی طرف روانہ ہوئے, بہترین جہاد کیا, 13 برس کے تھے لیکن لگتا تھا حیدر کرار کا شیر ہے, حسن مشتبہ کا لخت جگر ہے. فوج اشقیہ کہتی تھی یہ معلوم ہوتا تھا 14ویں کا چاند ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن بالآخر وقت وہ آیا کسی شقی نے حضرت قاسم کو نیزہ مارا, نیزے کا لگنا تھا شہزادہ زمین کربلا پر گرا. آواز چچا جان مدد کو آئیے, تاریخ سنیے گا. مولا اپنے اکبر کے لاشے پر بھی ایسے نہیں پہنچے تھے جیسے قاسم کے لاش پر. اتنی تیز رفتاری سے آئے, دشمن سمجھی کہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. دشمن گھبراہٹ کے اندر دائیں طرف کی فوج بائیں طرف بھاگی, بائیں طرف کی فوج دائیں طرف بھاگی. ایک نحیف سی آواز بلند ہوئی چچا جان ذرا جلدی. آقا لاش قاسم پر آئے, فرمانے لگے یہ تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے, بھتیجا مدد کو بلائے.
آنے میں تاخیر ہو جائے. لاش قاسم کو جمع کیا. اس شبی کی زیارت کیجئے گا. قاسم کی لاش کیسے لائے خدا جانتا ہے. ہاتھوں میں اٹھائی یا گھٹری میں اٹھائی. لاش کو در خیمہ میں لا کر رکھا. شیخ مہدی کربلائی کہتے ہیں میں نے کربلا کے اندر حرم امام حسین کے اندر مصائب کے جملے پڑھے. ایک طرف اکبر کی لاش رکھی, ایک طرف قاسم کی لاش رکھی. آسمان کی طرف رک کر کے کہا واہ غربتا, حسین غریب ہو گیا, حسین لٹ گیا. جب میں رات میں آ کر سویا حسین کی ماں میرے خواب میں آئی, کہنے لگی شیخ مہدی کربلائی خبردار شب جمعہ سے مصائب نہ پڑھنا. سارے انبیاء آتے ہیں, پاک ہستی آتی ہے. حسین نے جو اپنی مظلومیت کا سنا اتنا روئے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. ہائے قاسم, ہائے حسین, سہارا دیجئے گا, قاسم کے واسطے سے دعائیں مانگیے گا.